تو جس نے پھر عمران خان پر گولیاں چلائی تھی وہ بھی ٹھیک ہے. دوسری طرف آج کل کے ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی والے میرے ٹک ٹاک پر، میرے انسٹا پر اور میرے ٹویٹر پر رپورٹیں مار رہے ہیں، میرا وہ بھی بند کروا رہے ہیں. تو قاضی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتقام لینا نہیں بھولتے. یعنی کہ مذہب پوچھا صدیق جان کا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ کون ہیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا صدیق جان. آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہوں. تو سچ بولا کریں. تو آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کو جسٹس بندیال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ معاملات ہیں، اس کو جسٹیفائی کریں. عمران خان مختلف بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریفرنس میں نے دائر نہیں کیا تھا، میں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے جی ایچ کیو میں بلایا مختلف صحافیوں کو، جس میں حامد میر صاحب نے یہ کہا ہمیں یہ بتایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس لانا ہے، آپ ہماری سپورٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹائمز. ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. شہزاد بھائی، کیا آپ نے ابھی تک مذمت کی دعا کی ہے؟ کس معاملے میں؟ نہیں، پہلے دعا کر لیں. اللہ مغفر لیں. کس چیز کی بھائی؟ یار دعا تو کر لیں. ہو گئی جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب صبح گئے ناشتے کے لیے ڈونٹس لینے، تو وہاں پہ ان کے ساتھ بہت ہی شرمناک اور دردناک واقعہ ہوا. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سارا دن یہی ٹرینڈ میں چلتا رہا. دیکھیں، اخلاقی طور پر تو ہمیں اس کو یعنی کہ کسی بھی صورت اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہم اسے. بہرحال قاضی صاحب کا کریکٹر، قاضی صاحب کا کردار، قاضی صاحب کے فیصلے یا قاضی صاحب کا جو بھی ایز اے چیف جسٹس جو بھی رہا ہو، لیکن وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. بہرحال ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کا کریکٹر نہیں دیکھنا، وہ پاکستان کی یعنی کہ جو عہدے کی ہے عزت وہ تو ہے، لیکن یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں. ان کا جو کردار رہا ہے بطور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان، کیا اسے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ نو، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس تھے اس وقت 21ویں ترمیم ہو یا صدارتی آرڈیننس ہوں، اس کے خلاف بڑا کھل کے قاضی صاحب بولتے رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت اہم ان کا مانا جاتا تھا. جب جسٹس بندیال صاحب جو تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں بادشاہت ہے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ بندیال صاحب بینچ فکسنگ کرتے ہیں، جبکہ جی یہ ساری ٹرمز ان کی ہیں. سپریم کورٹ میں بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ، بینچ فکسنگ، اور یہ سارے انہیں کے ہیں. پارلیمنٹ کو ہٹا دو. وہ کہتے ہیں کہتے تھے کہ اگر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ کو بند کرو، ان کو تالے لگا دو. یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، ریمارکس ہوتے تھے. پھر وہ آئینی ترمیم جب 21ویں آئی تب بھی قاضی صاحب کے الفاظ ہوتے تھے کہ اگر کوئی بھی ترمیم آئین کی بیسکس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے اس کو اڑا کے رکھ دے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. اب اپنے حق میں ترمیم لانے کے لیے وہ صدارتی آرڈیننس بھی جائز ہو گیا، حلال ہو گیا باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد آئینی ترمیم تو جو ٹوٹلی بیسکس جو ابھی تک کی افواہیں جتنی بھی باہر آ رہی ہیں کہ اس ترمیم میں کیا کیا ہے کہ جو ہے ایک عسکری ادارہ کسی وقت بھی کسی کو اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی لا کا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور اگر مثلا قاضی صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو پھر تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قاضی صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تب سے لے کر اب تک کیا عدالتوں کے فیصلے جو پی ٹی آئی کے حق میں ہو رہے ہیں کیا ان کو مانا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ. آج جسٹس محسن اختر کینی صاحب نے بڑے اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے کیے ہوئے فیصلے نہیں مانے جاتے تو میں قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اس بینچ میں آ کے یا میں سیٹ پر آ کر بیٹھ سکوں. تو یعنی کہ وہ خود اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ جو وہ شاپ کیپر تھا جس نے یہ الفاظ یوز کیے انہیں اغوا کر لیا. نہیں، یہ مبینہ طور پر چیزیں ابھی اس کا میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ انہیں اٹھایا. اگر اٹھایا گیا ہے تو یہ غلط ہے، کسی کو بھی آزادی اظہار رائے ہے. اب اس پر جواد احمد صاحب بڑی ایک بے تکی قسم کی لاجکس بھی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بندہ اظہار کر رہا ہے اپنا، تو جس نے پھر عمران خان پر گولیاں چلائی تھی وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک پروگریسو، سو کال پروگریسو لیڈر، برابری پارٹی کا جو نام لیوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کرنے کی ایفرٹ کی ہے، اٹیمپٹ کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب آپ کا ایک شخص کے بغض میں پورا سسٹم. اب وہ گانا تو ویسے مسلم لیگ نون نے بنایا تھا، اے قائد تیرے، اس میں کیا تھا وہ گانا مجھے یاد نہیں ہے، کہ تیرے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے،
बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या गिरे। तो वो असल में अब इमरान खान के वजह से ये शायद पाकिस्तान इनका बेसिक स्टांस क्या है? एक तरफ ये खुद को अपने लेफ्ट के बड़े लीडर भी मानते हैं, प्रोग्रेसिव लीडर मानते हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में जितनी भी पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम होता है उसको सपोर्ट करते नज़र आते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो तरमीम की बातें आ रही हैं उसमें भी ये बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए। सो उनका स्टांस क्या, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। और उसके बाद दूसरी बात, वो कितने सालों से लगे हुए हैं बुग़्ज़ इमरान में, क्या कुछ उन्हें नहीं कहा। इनफैक्ट इसराइली एजेंट तक उन्हें कह देते हैं, लेकिन आज तक इमरान खान तो क्या, इमरान खान के किसी मेजर लीडर ने भी, पीटीआई के लीडर ने भी उनका जवाब नहीं दिया। तो ये क्या है कि वो आज तक भी डटे हुए हैं, ना उन्हें कोई रिस्पॉन्स देता है। इलेक्शन में जाते हैं 300 वोट भी नहीं पड़ते उन्हें। सो व्हाट इज़ दिस? देखिए, इमरान खान तो जेल में गया, सो वट एवर, क्यों गया, किस वजह से, नज़रियाती इख्तलाफ है, आप इमरान से बोझ रखते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। उसने रोना धोना नहीं किया। दूसरी तरफ आप अपने आप को बराबरी का लीडर भी कह रहे हैं। आपकी शिकायतें क्या हैं? आप शिकायत करते हैं कि जी इमरान खान की वजह से मुझे म्यूज़िक कंसर्ट्स नहीं मिल रहे, इमरान खान मेरी रोज़ी खा गया। दूसरी तरफ आज कल के एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जनाब पीटीआई वाले मेरे टिकटॉक पर, मेरे इंस्टा पर और मेरे ट्विटर पर रिपोर्टें मार रहे हैं, मेरा वो भी बंद करवा रहे हैं। उनके रोने बच्चों वाली शिकायतें हैं ना कि मेरे टिकटॉक को बंद कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा ऊपर उठें, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं, थोड़ा सा अपने आप को बचगाने। आप सिर्फ सिंगर नहीं हैं, अगर आप दावेदार हैं, आपने मतलब आप 300 वोट नहीं आपको 3 हलकों में से मिलता। वैसे शहजाद भाई, लोग कहते हैं कि जो करंट चीफ जस्टिस है उसके साथ इमरान खान का जो तनाज़ा चल रहा है, ये तो अभी नहीं है, बहुत पुरानी सिस्टम जो चल रहा है। इस पे थोड़ा रोशनी डाले कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से तो इमरान खान का पर्सनली कोई भी तनाज़ा नहीं था। जब इमरान खान के दौर में ही, इमरान खान की हुकूमत ने नहीं, क्योंकि इमरान खान की कैबिनेट में कुछ ऐसे लोग थे जो गैर सियासी क़ुव्वतों के बहुत चहीते रहते हैं हर दौर में। तो उस वक्त MQM के जो फ़रोग नसीम साहब थे ना, बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, वो लॉ मिनिस्टर थे। तो बड़े घर वालों को काजी फाइज़ ईसा साहब से कोई प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो फैज़ाबाद धरने का इशू था उस पर कोई उन्होंने जजमेंट दी थी, जिसके बाद अब पारा वालों का जो पारा था वो हाई हो गया था। उसके बाद इमरान खान का, क्योंकि मिनिस्टर इमरान खान का तो नाम उन्हीं का लगा, तो रेफरेंस दायर हुआ था काजी साहब पर कि काजी साहब के कुछ इसासे जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड हैं या वो उनको वजाहत करनी चाहिए उन्हें। चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल साहब। बिल्कुल। तो उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो काजी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये इंतकाम लेना नहीं भूलते। तो इन्होंने उसको ये समझा, अपनी ज़ात पर हमला समझा, जो कि उन्होंने समझा कि शायद इमरान खान ने यह रेफरेंस दायर करवाया था, जबकि इमरान खान के ही पार्टी के बहुत अहम वकील हामिद खान साहब, उन्होंने उसी रेफरेंस की मुखालफत भी की थी। देखिए, उस मैं आपको बताता हूँ घड़त था ये, जो उस वक्त काजी साहब के हमायती सहाफ़ी थे, असद तूर, हसनात मलिक और ये मतीउल्लाह जान, ये सारा ग्रुप जितना भी था, अदील सरफराज, तो ये उस वक्त तो बहुत हमायत कर रहे थे। अब हसनात मलिक ने कल ये बात कही है कि जिस वक्त हम इनको डिफेंड कर रहे थे तो उस वक्त भी इनके वकला ने हमें ये बताया था कि जो काजी साहब के 1-2 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं मुबैना तौर पर। ये हसनात मलिक साहब ने कहा हुआ है। हसनात मलिक कौन है? जो खुल कर डिफेंड कर रहे थे काजी साहब को। उस वक्त काजी साहब को उनकी रिपोर्टिंग और सहाफ़त बहुत अच्छी लगती थी। बाकायदा तौर पर असद तूर एक समात के दौरान बैठे हुए थे, क्योंकि सदीक जान काजी साहब के ख़िलाफ़ था, तो बाकायदा तौर पर जनाब असद तूर आया तो उन्होंने उठा के बाकायदा तौर पे यानी कि मज़हब पूछा सदीक जान का। उन्होंने कहा हाँ जी आप कौन हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा सदीक जान। आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा जी मुसलमान हूँ। तो सच बोला करें। फिर असद तूर की तरफ इशारा करके खड़ा करके कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग किया करें, ऐसी मस्बत रिपोर्टिंग करो, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, इसे कहते हैं सहाफ़त। आज वही असद तूर काजी फायज़ ईसा पर बोलने की वजह से FIA का शिकार हुए, जेल गए, भुगता, सब कुछ हुआ। वही हसनात मलिक अब कह रहे हैं। अब असद तूर ने भी कहा है, असद तूर ने कहा है कि एक आप हमें साफ़ियों को डॉलर्स का ताना देते हैं
ہمیں صحافیوں کو کہتے ہیں آپ ڈالرز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کو جسٹس بندیال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ معاملات ہیں، اس کو جسٹیفائی کریں، جو کہ محترم نے نہیں کیا تھا. اب جو انہوں نے سوال کیا کہ کیا پرابلم تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ عمران خان کا کوئی پرسنل پرابلم نہیں. عمران خان مختلف بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریفرنس میں نے دائر نہیں کیا تھا، میں نے مخالفت کی تھی. حامد میر صاحب اس پر بہت اہم جو ہے وہ بیانات دے چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ جس وقت یہ ریفرنس دائر ہونا تھا تو سابق آرمی چیف اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے جی ایچ کیو میں بلایا مختلف صحافیوں کو، جس میں حامد میر صاحب نے یہ کہا ہمیں یہ بتایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس لانا ہے، آپ ہماری سپورٹ کریں، آپ ہماری حمایت کریں. تو اس کا مطلب صاف سب نے گواہی دے دی. اب حامد میر بھی پرو عمران نہیں ہے، بالکل حامد میر صاحب بھی بیچ میں بڑی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں. تو وہ انہوں نے جب کہ اس کا مطلب عمران خان نے نہیں لایا تھا، کوئی بڑا گھر لایا تھا جس کو قاضی صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی شاید نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے کہ خان لایا، اور اس وقت اسی گھر کے ساتھ مل کر قاضی صاحب جو ہے وہ ایک بار ایکسٹینشن کے چکروں میں ہیں. ابھی خان جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. قاضی صاحب شریف خاندان کی بھی بہت قریبی رہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں قاضی صاحب ماشاءاللہ جتنی ان کی جو باہر اثاثے ہیں ان کے معاملات کہیں نہ کہیں سے مبینہ طور پہ چیزیں ملتی ہیں. اور دوسرا حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا جو قاضی صاحب نے کلوز کیا تھا، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شہباز شریف کے خلاف، جس میں مکمل سزا ہو سکتی تھی، وہ کلوز کر دیا گیا. صرف ایک پوائنٹ پہ یہ لیٹ اس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایسا کیس تھا جس میں شریف خاندان کو سزا پکی تھی. اب یہ جو اقامہ شکامہ والا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے. اب یہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، یہ تھا، ایسا نہیں تھا. تو شریف خاندان کے قریب ہونا فطری تھا، کیونکہ کچھ اپنے ان کے بھی اثاثے بہت باہر ہیں، بالکل دونوں کی کمپنی جس کو ڈکلیئر نہیں کر سکے. تو عوام کو دکھانے کے لیے، کیونکہ بیوی کے نام پر ہیں اثاثے، تو عوام کو دکھانے کے لیے جب حلف لیا تھا تو بیوی کو ساتھ کھڑا کیا تھا. کیا اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اب تو وومنس کی بڑی بات سنی جائے گی، جبکہ قاضی صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں وومنس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح انہیں جیلوں میں گھسیٹا گیا ہے، جس طرح ان کی بے قدری کی گئی ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے. اور قاضی صاحب تو وومنس وکلا کو نہیں بولنے دیتے، انہیں کہتے ہیں آپ کون ہے بیٹھ جاؤ. ابھی پچھلے دنوں تو یہ ہوا کہ قاضی صاحب اپنے فیصلوں میں بڑے قرآن کی آیتیں سناتے ہیں. ایک وکیل صاحب بولے انہوں نے قرآن کی آیت سنانی چاہیے، انہوں نے کہا ہم قرآن کی آیتیں سننے کے لیے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بیٹھ جاؤ، فیصلہ دینے کے لیے، فیصلے دینے کے لیے بیٹھے ہوں. اور فیصلہ وہ قانون کے مطابق ہوگا. کون سا قانون؟ جو شریف خاندان کو پسند ہوگا. کون سا قانون؟ جو خود کو پسند ہوگا. یہ ہے. تو یہ عمران خان کے ساتھ ذاتی معاملات نہیں ہیں.